جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کے طاقتور ترین جرنیلوں اور آرمی چیفز میں سے ایک ہیں۔ آج کل ان کی حالت کچھ بہتر نہیں ہے، بلکہ 10 فروری کو رات کے وقت وہ باتھ روم میں گر گئے تھے۔ گرنے کے بعد ان کو کافی سنجیدہ سیریس قسم کی چوٹیں آئی تھیں۔ ان کے سر پر بھی فریکچر ہو گیا تھا۔ ان کو فوری طور پر بے ہوشی کے عالم میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اگلے دن خبریں سامنے آئیں تو لوگوں کی طرف سے تشویش کا اظہار ہونے لگا۔ تشویش تو ہونی ہی چاہیے تھی، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ ان کو ICU میں داخل کروایا گیا ہے اور وہ ہوش میں نہیں ہیں، کسی کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد ایسی خبریں آتی رہیں۔ جنرل باجوہ کے کئی لوگوں پر بڑے بڑے احسانات بھی ہیں، حتیٰ کہ ان کی طرف سے کئی کو وزیر اعظم کے منصب تک بھی پہنچایا گیا۔ کئی کو وزیر دفاع بنانے میں بھی ان کی مدد شامل رہی ہے، جیسا کہ خواجہ آصف صاحب وہ طاقتور وزراء میں شامل ہیں، وزیر دفاع ہیں۔ ان کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ میں ہار رہا تھا، میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا تو جنرل باجوہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ مجھے ان کا فون آیا تھا۔ تو کیا جنرل باجوہ کی طرف سے ایک ہارے ہوئے شخص کو جتوایا گیا تھا؟ یہ ایک الگ ایشو ہے، الگ بحث ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ کی طرف سے کئی لوگوں پر بڑے بڑے احسانات ہیں، جیسا کہ میاں شہباز شریف صاحب شاید پوری زندگی وزیر اعظم نہ بن سکتے، لیکن ان کی وجہ سے، جنرل باجوہ کی وجہ سے وہ اتنے بڑے منصب پر چلے گئے۔ اسی طرح سے جنرل باجوہ کی مخالفت بھی ہوتی رہی۔ جس طرح سے انہوں نے کئی لوگوں پر احسانات کیے، اسی طرح سے کئی ان کے مخالفین بھی سامنے آتے ہیں، جن میں آج کی تحریک انصاف بھی شامل ہے، اور کچھ عرصہ پہلے تک مسلم لیگ نون بھی ان کے خلاف اسی طرح سے پروپیگنڈا کیا کرتی تھی، جس طرح سے تحریک انصاف کرتی رہی ہے، لیکن یہ سارا کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ آج کل جنرل باجوہ کے حوالے سے کہیں سے بھی کوئی نفرت انگیز قسم کی مہم سامنے نہیں آ رہی، نہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اور نہ ہی تحریک انصاف کی طرف سے۔ تحریک انصاف کو تو اپنی پڑ گئی ہے، ان کے لیے تو کئی اور مشکلات سامنے آ چکی ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے یہ مطالبہ سامنے آنے لگا تھا، جس پر جنرل باجوہ کی طرف سے بہت بڑا احسان کیا گیا تھا۔ عمران خان کی چلتی حکومت کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کیا اور ان کو اقتدار میں آنے کا موقع فراہم کیا۔ ان کی طرف سے بھی کہا جانے لگا، جیسا کہ میاں نواز شریف کی طرف سے ان کے خلاف بیان بازی ہونے لگی، اسی طرح سے خواجہ آصف کی طرف سے کہا جانے لگا، جن پر بہت بڑا جنرل باجوہ نے احسان کیا تھا کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ کے حامی بھی موجود ہیں، جنرل باجوہ کے مخالفین بھی موجود ہیں۔ جیسے ان کے ہاسپٹل میں داخل ہونے کی خبر سامنے آتی ہے، جنرل باجوہ کے حامیوں کی طرف سے اس پر افسوس کا اظہار کیا جانے لگا۔ تعزیت کے لیے لوگ بھی گئے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو جنرل باجوہ سے ادھار کھائے بیٹھے تھے، کئی صحافی بھی، کئی اینکر بھی، ان کی طرف سے طرح طرح کی خبریں سامنے آنے لگی۔ کسی نے کہا کہ وہ کومے میں چلے گئے ہیں، کسی نے کہا کہ ان کی حالت نازک ہے۔ بہرحال جتنے ان لوگوں کے جو ان کے مخالفین ہیں، ان کے منہ ہیں، اتنی ہی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ ہم نے بھی چند روز تک تو اس کو فالو کیا، جنرل باجوہ کے حوالے سے خبریں میڈیا میں آتے رہیں، لیکن پھر 4-5 روز ہوئے کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی بھی خبر سامنے نہیں آ رہی تھی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جنرل باجوہ کی کنڈیشن، ان کی حالت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ جنرل باجوہ کی صحت کے حوالے سے ان کی طبیعت کیسی ہے، آج کل کہاں پہ ہیں، کس حالت میں ہیں، اس کا پتہ کیا جائے۔ تو میرے پاس 2-3 میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل کے نمبر تھے، ان کے ساتھ دوستی تو نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی ان کے ساتھ بطور صحافی رابطہ ہو جایا کرتا تھا۔ ان کو میں نے میسج بھیجے، فون پر بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ جنرل باجوہ کی کنڈیشن کیا ہے، کس حالت میں ہے۔ تو 2 جنرلوں کی طرف سے، دونوں لیفٹیننٹ جنرل ہیں، میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے، ان کی طرف سے ایک ہی جواب آیا کہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہی میسج میں نے عبداللہ گل صاحب کو بھی کیا، یہ حمید گل صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی طرف سے میسج آیا کہ ابھی بتاتا ہوں۔ پھر ان کا مجھے فون آ گیا، انہوں نے پوری تفصیل بتا دی کہ کس طرح سے جنرل باجوہ صاحب گرے، کس طرح سے وہ بے ہوش ہوئے، کس طرح سے ان کو ہاسپٹل جایا گیا، کس طرح سے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ان کی حالت رہی۔ اور انہوں نے بتایا کہ اعجاز امجد صاحب، ان کے سسر، میرا جیسے میسج آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے فوری طور پر ان سے رابطہ کیا تو تازہ ترین صورتحال انہوں نے یہ بتائی کہ جنرل باجوہ صاحب پہلے سے کہیں بہتر ہیں، اب وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بچوں کو پہچان بھی لیتے ہیں۔ جو میری گفتگو عبداللہ گل صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں اس کو اپنے ویلاگ میں استعمال کر سکتا ہوں، تو ان کی طرف سے اجازت دی گئی۔ تو گویا آپ بھی ان کی زبانی کوئی تھوڑا سا سن لیجئے کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ باجوہ
صاحب جو ہے وہ رات کو 4:30 بجے اٹھے تھے جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا ہے نا، جی تو اس دن رات کو 4:30 بجے اٹھے، بس ان کا وہ کیونکہ ننگے پاؤں تھے، فرش پہ پیر سلپ ہو گیا، تو اچھا لہیم شہیم آدمی ہے، ہاں وہ جی گر گئے اور ان کا سر جو ہے وہ فریکچر ہوا، جی اللہ اسکل، خیر اچھا جی وہاں سے پھر خون نکلنا شروع ہو گیا اور جی وہ بے ہوش ہو گئے۔ جی اس کے بعد ان کو ان کی بیگم عائشہ باجی نے اٹھایا، باقی مطلب لوگوں کو بلوایا، انکل ایجاد امجد جو ان کے سسر ہیں ان کو بلوایا، سب نے مل کے جو ہے وہ اسی وقت ایویکویٹ کیا، سی ایم ایچ لے گئے۔ جی جی وہاں یہ اے ایف آئی سی کے اندر موجود ہیں، آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، جی جی تو وہ کیونکہ یہ سارے جتنے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں نا کارڈیولوجی کے اندر، وہ وہاں ان کا ایک ذرا وی آئی پی سیکشن موجود ہے، مطلب کہنے کی بات ہے کہ اے ایف آئی سی اصل میں وہ ہاسپٹل کا ہی حصہ ہے، جی جی تو وہ مجھے تو کیونکہ پتہ ہے نا، جیسے ابو ہوا تھا، ابو کو کوئی پیٹ خراب ہو گیا تھا بہت زیادہ ایک دفعہ، جی تو وہ ڈائریا ہو گیا تھا زیادہ، تو ابو کو پھر جو ہے اے ایف آئی سی میں ہی داخل کیا گیا تھا، جی ورنہ تو دوسرے وارڈ ہوتے ہیں، سینئر آفیسر وارڈ ہوتا ہے، اس میں ہاں جی داخل کر لیں، لیکن اب انہوں نے جو وی وی آئی پیز ہوتے ہیں ان کو یہ یہاں اے ایف آئی سی میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے تو وہ پرویز مشرف بھی آپ کو یاد ہے جب ہوا تھا تو وہ اے ایف آئی سی میں ہی رہا تھا، جی حالانکہ جی اس کو دل کا مسئلہ نہیں تھا، ہاں جی تو یہ اے ایف آئی سی میں داخل ہیں۔ پہلے 2 دن جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مطلب کریٹیکل تھے اور ان کے آئی سی یو میں رکھا ہوا تھا، پھر اب جو ہے وہ بہتر ہو گئے ہیں، اب لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں، بات وغیرہ بھی تھوڑی بہت شروع کی ہے، تو ظاہر ہے وہ کیونکہ لمبے چوڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے وہ ہیڈ انجریز ایج میں تقریباً ہی از اباؤٹ ٹو بی 66، جی جی ایسا ہی ہے تو یہ ہے صورتحال۔ عبداللہ گل صاحب کی طرف سے جو کچھ بتایا گیا آپ نے سن لیا، اس سے یہی مجھے تو لگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی پہلے سے حالت کافی بہتر ہے، پہلے سے وہ سنبھل چکے ہیں، پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں، لیکن بدستور وہ نگرانی میں ہیں، وہیں پہ ہیں، ہاسپٹل میں ہیں اور ان کے گھر والے ان کے قریب ہیں۔ دعا یہی ہے کہ جنرل باجوہ کو اللہ تعالیٰ جلد مکمل صحت یابی سے سرفراز فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔